السلام علیکم اینڈ ہائی ٹو ایوری ون۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عربین ڈیزرٹ میں ٹاپ 5 ڈیزرٹ سفاری سرگرمیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ عربین ڈیزرٹ میں ہر ملک صحرائی سفاری کا ایک منفرد تجربہ پیش کرتا اور دبئی، عمان، قطر، سعودی عرب اور مصر کے درمیان انتخاب آپ کی ترجیحات، دلچسپیوں اور آپ کے تجربے کی قسم پر منحصر رکھتا ہے۔ یہاں ایک مختصر نمبر 1، دبئی ڈیزرٹ سفاری ایک مشہور اور سنسنی خیز تجربہ ہے جو آپ کو شہر کے آس پاس کے وسیع اور دلکش صحراؤں کو تلاش کرنے کی اجازت۔ دبئی کے ایک عام صحرائی سفاری پیکیج کے حصے کے طور پر پیش کردہ مختلف سرگرمیاں اور پرکشش مقامات ہیں۔ یہاں کچھ عام سرگرمیاں ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں۔ نمبر 1، ڈیون بیشنگ۔ گاڑی میں ریت کے ٹیلوں کے ذریعے ایڈرینا لائن پمپنگ سواری کا تجربہ کریں۔ ہنرمند ڈرائیور ٹیلوں پر تشریف لے جاتے ہیں جو دلچسپ اور بعض اوقات مشکل ایڈونچر فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، اونٹ کی سواری۔ اونٹ کی پشت پر زیادہ آرام سے سواری کا لطف اٹھاتے ہیں۔ صحرا میں نقل و حمل کا روایتی طریقہ ہے۔ زمین کی تزئین کی پرسکون خوبصورتی کا تجربہ کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ۔ نمبر 3، سینڈ بورڈنگ۔ اگر آپ ایڈونچر سپورٹس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ٹیلوں کے نیچے سینڈ بورڈنگ کرنے کی ٹرائی کی جاتی ہے۔ کوائڈ باکنگ۔ بہت سے صحرائی سفاری پیکیجز کوائڈ باکنگ کرایہ پر لینے کا اختیار پیش کرتے ہیں جو کچھ آف روڈ تفریح کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کی فوٹوگرافی۔ دبئی کے صحرائی مناظر خاص طور پر غروب آفتاب کے دوران دلکش نظارے پیش کرتے ہیں۔ بہت سے دور میں اسٹریٹجک پوائنٹس پر سٹاپس شامل ہوتے ہیں جہاں آپ ٹیلوں پر غروب آفتاب کی دلکش تصاویر بنا سکتے۔ نمبر 6 ہے فالکنری۔ کچھ صحرائی سفاری کی تجربات میں فالکنری کا مظاہرہ شامل ہوتا ہے جس سے آپ ان شاندار پرندوں کے شکار کی ہنرمند تکنیکوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ روایتی عربی تفریح۔ لائیو تفریح کے ساتھ ثقافتی تجربے سے لطف اندوز ہوں بشمول بیلی ڈانس، تنورہ ڈانس اور روایتی موسیقی کی پرفارمنس، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر 8، مہندی کی پینٹنگ۔ اپنے ہاتھوں یا پیروں پر مہندی کا ایک عارضی ٹیٹو لگوائیں جو مشرق وسطیٰ کی بہت سی ثقافتوں میں ایک باڈی آرٹ کے روایتی شکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 9، عربی کاسٹیوم کی فوٹوگرافی۔ روایتی عربی لباس میں ملبوس ہوں اور اپنے صحرائی سفاری کے تجربے کی یادوں کو کھینچنے کے لیے فوٹو کھنچوائیں۔ عربی ڈنر بوفے۔ زیادہ تر صحرائی سفاری پیکیجز میں ایک مزیدار بوفے ڈنر شامل ہوتا ہے جس میں مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی پکوانوں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ اکثر تفریح کے ساتھ ہوتا ہے جسے بیلی ڈانسنگ، تنورہ شو وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مصر۔ مصر مختلف قسم کے صحرائی سفاری سرگرمیوں پیش کرتا ہے جس سے زائرین اس کے وسیع اور متنوع صحرائی مناظر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مصر میں کچھ مشہور صحرائی سفاری سرگرمیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ اونٹ ٹریکنگ۔ اونٹوں پر سوار ہو کر صحرا کو عبور کرنے کے روایتی طریقے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے ٹریک اکثر آپ کو ٹیلوں سے گزارتے ہیں اور صحرا کے مناظر کا ایک انوکھا منظر فراہم کرتے۔ سینڈ بورڈنگ۔ مصر کے صحراؤں کے ٹیلوں پر سینڈ بورڈنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سنو بورڈنگ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ بہت سے ٹور آپریٹر سینڈ بورڈ فراہم کرتے ہیں اور یہ صحرا سے لطف اندوز ہونے کا ایک سنسنی خیز طریقہ بھی ہے۔ نمبر 3، کوائڈ بائکنگ۔ ایڈرینالائن پمپنگ ایڈونچر کے لیے کوائڈ بائکنگ پر صحرا کی سیر کی جاتی ہے۔ بہت سے صحرائی علاقے بشمول ہرغندہ اور شرم الشیخ کے قریب کوائڈ بائکنگ کی سیر کی پیشکش کی جاتی ہے۔ نمبر 4، ڈیون بیشنگ۔ صحرائی سفاری میں شامل ڈیون بیشنگ سمجھی جاتی ہے۔ پیشہ ور ڈرائیور ریت کے ٹیلوں سے گزارتے ہیں گاڑیاں جو آف روڈ کا ایک پرجوش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ 4x4 صحرا کے دور دراز اور کم قابل رسائی علاقوں کو دریافت کرنے کے لیے ایک گائیڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ہاٹ ایئر بلون سفاری۔ قدرتی مناظر کے دلکش نظاروں کے لیے صحرا میں طلوع آفتاب یا غروب آفتاب گرم ہوا کے غبارے کی سواری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ لکسر اور وادی آف کنگز گرم ہوا کے غبارے کی سواریوں کے لیے مشہور مقامات سمجھے جاتے ہیں۔ سیوا نخلستان کی تلاش۔ مغربی صحرا میں واقع سیوا نخلستان اپنے منفرد مناظر اور تاریخی مقامات کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نخلستان کو دریافت کریں، قدیم مندروں کا دورہ کریں اور ارد گرد کی ٹیلوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ وائٹ ڈیزرٹ کا دورہ۔ سفید صحرا اپنی اصلی چاک چٹانوں کی شکلوں کے ساتھ
صحرائی سفاری کے لیے ایک مقبول منزل ہے۔ گائیڈ ڈرائیور آپ کو اس دوسرے دنیاوی منظرنامے سے گزارتے ہیں جس سے آپ قدرتی مجسموں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ نمبر 3، عمان۔ عمان سفاری سرگرمی کی ایک متنوع رینج پیش کرتا ہے جو زائرین کو اس کے شاندار مناظر، بھرپور جنگلی حیات اور منفرد ثقافتی ورثے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ عمان میں کچھ مشہور سفاری سرگرمیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، ڈیزرٹ سفاری۔ مقام ہے جی وہیبیہ سینڈز اور رب الخالی۔ ریگستان کے وسیع مناظر میں ٹیلے کے اوپر چلنا، اونٹوں کی ٹریکنگ اور سینڈ بورڈنگ کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بہت سے دوروں میں روایتی ہیڈوائن کیمپوں کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ ساحلی سفاری، اس کے علاقے ہیں راس الجنز۔ عمان کے قدیم ساحل، پتھریلی چٹانیں اور ساحلی پٹی کے ساتھ متنوع سمندری زندگی دریافت کریں۔ راس الجنز میں کچھوے دیکھنا ایک مقبول سرگرمی ہے۔ نمبر 3، وادی کی تلاش۔ وادیاں جسے وادی شب اور وادی بنی خالد، سرسبز وادیوں کے ذریعے پیدل سفر کریں، کرسٹل صاف تالابوں میں تیراکی کریں اور چھپی غاروں کو تلاش کریں۔ وادی شب اپنے زمرد سے تالابوں اور ڈرامائی مناظر کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔ نمبر 4، وائلڈ لائف سفاری۔ مقام سمہان ٹینچر ریزروز اور عربین اوریکس سینچوری۔ عمان کے جنگلی حیات کو دریافت کرنا بشمول عربی اوریکس، کیراکل اور پرندوں کی مختلف اقسام۔ سفاری دوروں میں اکثر قدرتی ذخائر اور جنگلی حیات کے تحفظ کے علاقوں کا دورہ شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ثقافتی سفاری۔ مقام ہے نزوا اور پہلا۔ تاریخی قلعوں اور روایتی سرنگوں کا دورہ کر کے عمان کی بھرپور ثقافتی ورثے کو دریافت کیا جاتا ہے۔ نزوا خاص طور پر اپنے مشہور قلعے اور متحرک جمعہ بازار کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 6، صحرا میں کیمپنگ۔ وہیبیہ سینڈز اور دیگر صحرائی علاقے اس میں شامل ہیں۔ ستاروں کے نیچے کیمپ لگا کر صحرا میں رات کا جادو کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے سفاری ٹور بون فائر اور موسیقی اور ستاروں کے نظارے کے ساتھ روایتی بدوین طرز کے کیمپنگ کرتے ہیں۔ آف روڈ ایڈونچر۔ عمان بھر میں مختلف مقامات پر آف روڈ ایڈونچر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قطر۔ قطر ریگستانی سفاری ایک مقبول اور پرجوش مہم جوئی ہے جو آپ کو قطر کے شاندار صحرائی مناظر کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہاں کچھ عام سرگرمیاں ہیں جو آپ قطر میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ڈیون میشنگ۔ ریت کے ٹیلوں کے اوپر گاڑی چلانا جو ایڈونچر لائن کیمپنگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ 4x4 ڈرائیونگ کے دوران مختلف قسم کی رائڈنگ کی جاتی ہے جس میں ایڈونچر شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اونٹ کی سواری۔ اونٹ پر سوار ہو کر صحرائی نقل و حمل کے زیادہ روایتی انداز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک سست رفتار سرگرمی ہے جو آپ کو آرام دہ رفتار سے صحرا کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مزہ دیتی ہے۔ نمبر 3، سینڈ بورڈنگ۔ اگر آپ ایڈونچر سپورٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ٹیلوں پر سینڈ بورڈنگ ایک تفریحی سرگرمی ہے۔ یہ سنوٹ بورڈنگ کی طرح ہے لیکن ریت پر ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کا نظارہ۔ قطری صحرا دلکش غروب آفتاب پیش کرتا ہے۔ بہت سے صحرائی سفاری دوروں میں ٹیلوں پر غروب آفتاب دیکھنے کے لیے ایک سٹاپ شامل ہوتا ہے جو فوٹوگرافی کے لیے ایک شاندار پس منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 5، روایتی بدوین کیمپ۔ صحرا میں ایک روایتی بدوین کیمپ میں جا کر بدوؤں کی طرز زندگی کا تجربہ کر سکتے۔ یہاں آپ عربی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو سکتے، روایتی قطری کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عربی کاسٹیوم فوٹوگرافی۔ روایتی عربی ملبوسات میں ملبوس اور صحرا کے پس منظر میں یادگار تصاویر لیں۔ نمبر 5، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں ایک صحرائی سفاری ایک انوکھا اور سنسنی خیز تجربہ پیش کرتا ہے جس سے زائرین عرب صحرا کے وسیع اور شاندار مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ مشہور سرگرمیاں ہیں جن سے آپ سعودی عرب میں صحرائی سفاری کے دوران لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ڈیون بیشنگ۔ 4x4 گاڑی میں ریت کے ٹیلوں پر گاڑی چلانے کا پرجوش تجربہ کیا جاتا ہے۔ عموماً ڈرائیور ٹیلوں پر تشریف لے کے جاتے ہیں جو انڈر لائن پمپنگ ایڈونچر فراہم کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت پر دھیمی رفتار سے صحرا کی تلاش کی جاتی ہے جو صحرائی عرب میں نقل و حمل کا ایک مشہور طریقہ ہے۔ نمبر 3، سینڈ بورڈنگ۔ سینڈ بورڈنگ میں اپنا ہاتھ آزمائیں۔ بورڈ پر ریت کے ٹیلوں کے ڈھلوانوں سے نیچے گلائیڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ ایڈونچر کے شوق
شوقین افراد کے لیے ایک سنسنی خیز سرگرمی۔ نمبر 4، غروب آفتاب کا نظارہ۔ سہرا پر سورج غروب ہوتے ہی دلکش نظارے کا لطف اٹھائیں۔ وسیع ٹیلوں کے مقابل آسمان کے بدلتے رنگ ایک جادوئی منظر اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 5، روایتی بدو کیمپس۔ بہت سے صحرائی سفاریوں میں روایتی بدو کیمپس کے دورے شامل ہوتے ہیں، جہاں آپ بدوین طرز زندگی کا تجربہ کر سکتے، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔